یہ بات ذہن میں رکھیے کہ گھر کیسے ٹوٹتے ہیں جب مرد یہ چاہ لیتا ہے کہ بیوی 100% میرے مزاج کی مطابقت میں ڈل جائے، اور ایسا عملاً ممکن نہیں ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے نظام ہی نہیں بنایا۔ قدرت نے جو کائنات کے اندر تنوع کا جمال پیدا کیا ہے، کائنات کی خوبصورتی ہی اختلاف اور تنوع میں ہے۔ دو حقیقی بھائیوں کا مزاج نہیں ملتا تو دوسرے خاندان سے آئی ہوئی خاتون کا مزاج شوہر سے کیسے ملتا؟ ویسے تو مرد اور مرد کا مزاج نہیں آپس میں ملتا، اور بیوی اور شوہر جو مرد اور عورت ہے ان کا کیسے ملے گا کلیتاً؟ ایک ماں باپ کے گھر میں پرورش پانے والی بیٹیاں اور بیٹے، ان کا مزاج کلیتاً موافقت نہیں رکھتا، تو ایک دوسرے خاندان میں پرورش پا کے اور ایک اس خاندان میں، تو ان کا کیسے کلیتاً موافق ہوگا؟ دو آدمیوں کا نشانی انگوٹھا نہیں ملتا، دو آدمیوں کی شکلیں نہیں ملتی، دو لوگوں کی آواز نہیں ملتی، دو لوگوں کا مزاج کیسے ملے گا؟ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن نفسیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان اگر آپ کہیں کہ تو ہم مزاج ہیں، بالکل ایک طرح سوچتے ہیں، کلیتاً موافقت ہے ان کی، تو وہ بھی 80% ہوگی، 20% پھر بھی فرق ہوگا، اور یہ کوئی کیس ہوگا کہ کلیتاً موافقت ہوگی، اور اگر ہوگی تو 80% ہوگی، 20% پھر بھی فرق ہوگا، تو 20% تو پھر بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو جب مرد نے یہ طے کر لیا کہ عورت کلیتاً میرے مزاج کے مطابق ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر گھر اچھا رہے گا۔ اگر میرے مزاج سے تھوڑا سا تفاوت ہوا تو گھر میں لڑائی ہوئی تو گھر کبھی بھی امن کا گہوارہ بنے نہیں سکتا۔ اور اگر یہ بات عورت نے سوچ لی، جو اکثر عورتیں سوچتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد بالکل میری مٹھی میں بند ہونا چاہیے، یہ سوچے بھی تو میرے مزاج کی مطابقت میں ڈل کے سوچے، اور اس کے لیے ان کو کسی عامل سے تعویذ لینا پڑے، اور عامل کہتے ہیں کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں، تو شوہر تو چیز ہی کوئی نہیں، تو وہ پھر وہ اس کے پاس بھی جاتی ہے کہ شوہر بالکل میری مزاج کی مطابقت میں ہو، اور اس کے لیے شوہر کی لائی کمائی ضائع کر دیتی ہے، اور ساری زندگی یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ لا ینحل ہے۔ قدرت کا نظام ہی قائم اختلاف اور تنوع پہ، دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ممکن نہیں ہے تو تم ایک ایسی چیز جو ممکن نہیں ہے اس کو کیوں تم کوشش کر رہے ہو، ساری زندگی برباد کر رہے ہو؟ اللہ کے محبوب نے اس کے لیے کتنی خوبصورت بات کی، کہا اس کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں گی اور وہ ساری زندگی تمہارے مزاج سے ٹکراتی رہے، لیکن تم ان چیزوں پر نظر رکھو جو تمہیں پسند ہیں، گھر سوکھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز عورت کی وفا ہے، اور یہ تقریباً ہر عورت میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب آقا کریم نے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے بلیغ انداز شوہر کے حق کو بیان کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک فرمان سے حضور نے ایک تو ممانت فرما دی، غیر اللہ کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی روا نہیں، حالانکہ تعبدی تو کبھی بھی روا نہیں ہوا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور میں اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو اس کا حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ دے سکے۔ اب بتائیے کہ کس قدر بلیغ انداز ہے شوہر کے حقوق بیان کرنے کا۔ اور پھر آگے کیا خوب بات ہے، ان لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، کنایتاً ایک لفظ استعمال کیا، لیکن قرآن کی بلاغت، اللہ اکبر۔ لباس پردہ ہوتا ہے، ڈھانپنے والا ہوتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو، کمیوں کو، تاہیوں کو ڈھانپنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ نشر کرنے والے۔ اور تیسرا لباس زینت ہوتا ہے، لباس سے زینت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی بے لباس ہو تو کس قدر اس کے وجود سے وحشت آئے۔ لباس وجود کو، جسم کو زینت دیتا ہے، تو مرد عورت کی زینت ہے، عورت مرد کی زینت ہے، لباس۔ اور لباس کا چوتھا فائدہ کہ وہ موسمی اثرات سے بچاتا ہے، گرمی اور سردی کی سختی اور شدتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک لفظ بیان کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیسا مانوی حسن یہاں بیان فرمایا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اور اگر اس مانویت کو سمجھ لیا جائے تو آج جو مغرب پراپیگنڈا کرتا ہے عورت کے حوالے سے، قرآن نے دونوں کے لیے ایک جیسے لفظ استعمال کیے، یعنی جس طرح تمہارے ان پر حق ہیں، ان کے تمہارے اوپر حق ہیں۔